آج جو ہم سننے والے ہیں وہ ہے ہماری معقول عبادت کیا ہے. ہماری معقول عبادت جو ہے وہ کیا ہے. تو آئیے کلام مقدس میں سے رومیوں اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت کلام میں سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. ہماری معقول عبادت کہ ہم خدا کی رحمتوں کو یاد کر کے اپنے بدن اس کی حضوری میں اس کی نظر کریں، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. خدا کا بندہ پالوس رسول، خدا کی عبادت کرنے والا، اس کے ساتھ چلنے والا، وہ کہتا ہے میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ التماس. التماس کا کیا مطلب ہے؟ گزارش، ریکویسٹ. میں تم سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں. اور گزارش اور ریکویسٹ کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے میں تمہیں خدا کی رحمتیں کیا کرتا ہوں؟ یاد دلاتا ہوں کہ تم خدا کی رحمتوں کو یاد کرو. اور لفظ رحمت کا مطلب ہے خدا کی مہربانیاں. خدا کی مہربانیاں، خدا کی برکتیں، خدا کے احسانات، ہم ان کو کیا کریں؟ یاد کریں کہ خدا نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں، خدا کی ہم پر کتنی مہربانیاں ہیں. ہم پر خدا کی مہربانی ہم دیکھ سکتے ہیں. خدا کی مہربانی ہم تندرست ہیں. خدا کی مہربانی ہے خدا نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی ہے. خدا کی مہربانیاں اگر آپ کلام مقدس میں سے پڑھیں تو لاتعداد مہربانیاں خدا کی آپ کو نظر آئیں گی جن کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کئی لوگوں پر جتنے دنیا میں لوگ پیدا ہوئے خدا نے ان کے اوپر اپنی مہربانیاں کی. خدا نے بہت سارے لوگوں کو بحال کیا، شفا دی، سنبھالتا رہا. اور آج بھی خدا وہی خدا ہے جو آپ کا اور میرا خدا ہے. ہاللیلویا. خدا کی مہربانی یاد کیجئے کہ جب آپ کمزور تھے خدا نے آپ پر مہربانی کی. جب کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی خدا نے آپ پر مہربانی کی. جب ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کچھ نہیں ہو سکتا خدا نے آپ پر مہربانی کی. ہاللیلویا. بہت ساری مشکلات میں خدا ہم پر مہربانیاں کرتا رہتا ہے. اور خدا کی سب سے بڑی مہربانی جو آپ کے لیے اور میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہم پر ترس کھاتا ہے. خدا ہم پر کیا کھاتا ہے؟ ترس. آپ کی مہربانی. اور اسی ترس میں اس نے اپنا بیٹا آپ کے لیے اور میرے لیے بخش دیا تاکہ ہم نجات پا سکیں. ہاللیلویا. یہ خدا کا ترس جو ہمیں نجات دلاتا ہے. خدا کا ترس جو خدا کی محبت ہے، جو سب کے لیے ہے، ایکول ہے. ہر ایک کو خدا محبت کرتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے. کیونکہ رومیوں کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں رومیوں 5واں باب اس کی 6 آیت تو لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دینے تک کی جرات کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. ہاللیلویا. یہ خدا کی مہربانی. جب ہم گناہ گار تھے بہت سارے لوگ عزیزوں یہ بہت بڑی حقیقت کلام مقدس میں لکھا ہے. ہماری راست بازی تو گندی دھجیوں کی مانند. ہم اپنی راست بازی سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے. جب آدم نے گناہ کیا تو گناہ ہم سب میں
جب گناہ میں ہوتے ہیں، جب گناہ میں تھے مسیح میں آنے سے پہلے، تو یاد کیجئے اس وقت ہمارے گناہوں کی جو قیمت ہے وہ کسی اور شخص نے ادا نہیں کی بلکہ یسوع مسیح ناصری نے ادا کی۔ ہلیلویا۔ کیونکہ جب گناہ گار ہی تھے، شاید کسی نیک آدمی کی تو کوئی گارنٹی دے گا کہ نہیں جی چنگا بندہ ہے، نہیں جی نہیں میں اس کو جانتا ہوں، یہ اچھا شخص ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ لیکن گناہ گار کی کون گارنٹی دے گا؟ گناہ گار کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ پاپی انسان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ یہ خدا کی مہربانی، اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ جب ہم پاپی تھے، جب ہم گناہ گار تھے، تو اس وقت تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج اگر ہم آسمانی مقاموں تک رسائی کر سکتے ہیں، آج خدا کے تخت تک ہماری پہنچ ہے، آج ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے مہربانی کس نے ہم پر کی؟ خداوند یسوع مسیح نے ہم پر مہربانی کی۔ اگر وہ مہربانی ہم پر نہ ہوئی ہوتی تو ہم کبھی بھی اس کی عبادت کے لیے اس کی حضوری میں آ نہیں سکتے تھے۔ تو رسول کہتا ہے میں تم سے التماس کرتا ہوں اور پہلے تمہیں خدا کی مہربانیاں، خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ یاد دلاتا ہوں کہ تم خدا کی مہربانیوں کو یاد کرو۔ اور بھی اس نے کئی مہربانیاں ہمارے لیے، ہمارے اوپر کی۔ اس نے مہربانی کی، اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے لیے اور میرے لیے بخش دیا۔ یہ اس کی مہربانی۔ مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی کسی دوسرے شخص کے لیے اپنا بیٹا دے سکتا ہے؟ بتائیے مجھے، آپ کسی شخص کے لیے، کسی کو ضرورت ہو، آپ کہیں چلو میرا بیٹا لیلا تو جا کے قربان کر دے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف باپ ہے جس نے اپنا بیٹا میرے لیے، آپ کے لیے بخش دیا۔ یہ بہت بڑی مہربانی کی، یہ اس کی بہت بڑی رحمت، اور اس نے ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا، دے دیا، نہ صرف دے دیا بخش دیا بلکہ صلیب پر چڑھا دیا، کیل ٹھوکے گئے، مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہلیلویا۔ خدا کی مہربانی، اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے، میرے لیے بھیج دیا ہے۔ پھر اس کی مہربانی ہے جب وہ آسمان پر جانے لگا تو اس نے کہا میں جاتا ہوں اور دیکھو میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا۔ زوردار تالیاں بجائیے خدا یسوع مسیح کے لیے۔ ہلیلویا۔ کیا مہربانی اس کی، کہتا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، باپ کے پاس جاتا ہوں، دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیج دوں گا۔ ہلیلویا۔ خدا نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، ہم یتیم نہیں ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے مذاہب جن کا فاؤنڈر بانی گیا تو بس گیا، لیکن واحد یسوع گیا، کہتا ہے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو پہلے کی مانند ہے، یعنی روح القدس جو خدا کے تخت کی باتیں، طے کی باتیں تمہیں بتاتا رہے گا۔ ہلیلویا۔ مددگار، اس کی مہربانی۔ آج ہم روح القدس کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ گفتگو کرتے، روح القدس کے وسیلہ سے روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے، روح کے وسیلہ سے خدا سے ہمارا تعلق ہے۔ ہلیلویا۔ روح کے وسیلہ سے ہی ہم بیٹے اور اس کی بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اس کی مہربانی کہ اس نے اپنا روح القدس ہمارے لیے کیا کر دیا؟ بھیج دیا۔ پھر اس کی مہربانی ہے جب بھیج دیا تو کلام میں لکھا ہے جتنے روح کی اطاعت سے چلتے وہ اس کے بیٹے اور کیا ہیں؟ مہربانی۔ پہلے زوردار تالیاں بجائیے۔ ہلیلویا۔ اس کی مہربانی کہ اس نے آپ کو اپنے خاندان میں شامل کر دیا۔ ہلیلویا۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا، اس نے آج آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کی مہربانی۔ پھر اس کی مہربانی ہے وہ زمین پر بھی اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اور اس کی مہربانی ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں آپ کو حصہ دینے والا ہے۔ ہلیلویا۔ مہربانی۔ پھر اس کی مہربانی، اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو مسیح کے ہم میراث بھی ہیں۔ ہلیلویا۔ مہربانی اس کی، جب باپ کی جو ہوتی ہے جائیداد ہوتی ہے وہ بچوں میں ایکولی کیا ہوتی ہے؟ ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو خدا باپ نے مسیح کے وسیلہ سے اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنا لیا تو یسوع مسیح جس کی میراث پورا یونیورس ہے، تو اس یونیورس میں آپ ہم میراث ہیں۔ ہلیلویا۔ پہلے تالیاں بجاؤ پھر داشنا۔ ہلیلویا۔ ایک چیز ہے
جنہیں باپ کے 10 پلاٹ ہون تے 10 بیٹے ہون تے سارے دا ایک ایک تے انہاں آسمان تے ہوئے کنے سیارے ستارے، کوئی بھائی قادس دا، کوئی بھائی جوید دا، کوئی بھائی آصف دا. ہاللویا ہاللویا. جن کو کوئی اپنے نام ٹرانسفر بھی نہیں کرا سکتا، جنہاں نے کوئی دوسرا قبضہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا تیار کرنے کے لیے، جگہ تیار. آسمان پر چاند ستارے، آسمانی مقاموں میں سونے کی سڑکیں، سونے کے کار، ہیرے موتی جواہرات کے نال بنی ہوئی دیواریں. ہاللویا. یہ آپ کی کیا ہے؟ میراث ہے. ہاللویا. اس لیے یہ خدا کی مہربانی. تسی کنگلے نہیں ہو، آپ کنگلے نہیں ہیں، آپ کنگلے نہیں ہیں. آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب باپ ہے تو آپ کے پاس باپ کی میراث کے آپ کا خدا ہے. ہاللویا. اور باپ آپ کو بڑی میراث جو ہے وہ دینے والا، جہاں پر آپ خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اس کی بادشاہی میں شامل بھی ہوں گے. ہاللویا. یہ خدا کی ہمارے لیے کیا ہے؟ مہربانی. اور کئی مہربانیاں ہیں. ایک مہربانی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا نے آپ اور مجھ پر کی. وہ مہربانی اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں، پیدائش کی کتاب میں شروع میں آپ کو ایک مہربانی، بہت بڑی مہربانی نظر آئے گی. بہت بڑی مہربانی خدا نے آپ کے اوپر اور میرے اوپر کی، احسان کیا ہے. پیدائش کی کتاب 6 باب میں آپ کو ایک بہت بڑا طوفان نظر آئے گا. وہاں پر لکھا ہے ایک بہت بڑا کیا آیا؟ طوفان. اور یہ طوفان کون سا طوفان تھا؟ جس کو ہم نوح کے دور کا طوفان کہتے ہیں. اور دنیا کے بہت سارے دوسرے مذاہب بھی اس طوفان کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہسٹری، تاریخ اس طوفان کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ طوفان آیا تھا. آج کی کچھ سائنس کے لوگ جو تھے وہ اس طوفان کو ریجیکٹ کر رہے تھے، لیکن جب سرچ کرتے ہیں، آپ پہاڑوں میں جاتے ہیں تو ایک شخص نے پہاڑوں کے اندر سے مچھلی کا وہ نکالا، ٹانچہ نکالا. تو پھر سوچی پہ آ گیا کہ ٹانچہ اتنے کی نہیں آ گیا، دور دور تک سمندر نہیں ہے، تو یہ مچھلی یہاں پہ کیسے آ گئی؟ یہ اسی وقت آ گئی جب بارش سے سارے پہاڑ بھی چھپ گئے تھے. ہاللویا. یہ اسی وقت وہاں پر پہنچ گئی. اتنی بارش ہوئی، طوفان آیا. اور یہ بارش کتنی تھی؟ کتنے فٹ تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کتنا طوفان تھا جس طوفان سے خدا نے نوح کو بچایا تھا؟ 5 فٹ، 10 فٹ، 20 فٹ، 100 فٹ اونچا؟ کتنے فٹ اونچا پانی ہوگا پوری دنیا پر؟ کھڑی گیس کیجئے. کوئی بہن بھائی آئیڈیا کیجئے. بے شمار 200 فٹ، 500 فٹ، کتنے فٹ اونچا ہوئے گا؟ دسو. میں تو سرچ کر کے آئی. جی ویری گڈ بھائی. کلام مقدس پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے دنیا کے سب اونچے پہاڑ چھپ گئے. نہ صرف چھپ گئے، ان سے 15 ہاتھ پانی اوپر، اور ایک خارجہ 18 انچ کا آتا ہے. 15 ہاتھ، 22.5 فٹ سب پہاڑ اونچے. اور جو ماؤنٹ ایورسٹ کی ہائٹ ہے وہ 29,030 فٹ ہے. کتنے ہزار؟ 29,000 فٹ. K2 کی جو ہائٹ ہے وہ 28,251 ہے. اور جس پہاڑ کے اوپر ارارات کے اوپر یہ کشتی رکی تھی اس کی 16,000 فٹ ہے. اتنا اونچا. اگر آپ 29,000 فٹ ایک منزل جو ہے اگر 10 فٹ کی لگائے تو تقریباً 3,000 منزلہ گھر بنتا ہے، جو کہ بالکل کیا ہو گیا تھا؟ چھپ گیا تھا. اتنا پانی تھا. 3,000 فٹ دیکھو، اتنا اونچا پانی پوری زمین پر. جب سارے جانور مر گئے، جب دنیا کے اوپر ساری چیزیں ختم ہو گئی، جب سب چیزیں گر رہی تھی، مر رہی تھی، اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب اس کشتی میں آرام سے سفر کر رہے تھے. جب 40 دن تک بارش ہو رہی تھی، جب 40 راتوں تک بارش ہوتی رہی، 150 دن تک پانی بڑھتا رہا طوفان میں. جب سب آہو نعرہ کر رہے، پکار رہے، کوئی بچائے، کوئی چھڑائے، اس وقت نہ آپ آہو نعرہ کر رہے تھے، نہ آپ چیخ رہے تھے، نہ آپ، بلکہ آپ سکون سے اس کشتی میں سفر کر رہے تھے. ہم کہو گے میں تو نہیں سکتا.
کون کون تھا آپ کو پتا ہے؟ اس کشتی کے اندر کون تھا؟ اس کشتی کے اندر آپ سب موجود تھے، اس کشتی کے اندر میں بھی موجود تھا، کیونکہ جتنی دنیا بنی ساری کی ساری نوح کے خاندان میں سے نکلی۔ ہیلیلویا۔ اگر ان میں سے کوئی ڈوب جاتا تو وہ نہ ڈوبتے، ہم ڈوب جاتے، ہم ڈوب جاتے، میں ڈوب جاتا۔ یہ خدا کا بہت بڑا احسان کہ خدا نے آپ کو اور مجھے اس دنیا پر رہنے کے لیے بچایا۔ ہیلیلویا۔ خدا کا احسان، خدا ایسے اور کئی طوفانوں میں سے آپ سوچ سکتے ہیں، گھمانا دے سکتے ہیں کہ جب جب آپ کے خاندان پر طوفان آیا، آپ کی فیملی پر بیماریوں کے طوفان آئے، قرضوں کے طوفان آئے، خاندان ایک دفعہ گر گیا، ڈوب گیا، مسائل آ گئے، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے آپ کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ جو بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، خدا اس کو بچاتا، اس کو نجات دیتا، خدا اس کی زندگی کے طوفانوں کو کیا کرتا ہے؟ تھماتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہاری کیا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ ہیلیلویا۔ یہ خدا کے کیا ہے؟ احسانات، خدا کی مہربانیاں، خدا کی رحمتیں، خدا کی اور بھی کئی رحمتیں ہیں، کئی احسانات ہیں جو آپ سمجھتے ہوں گے خدا کا یہ بھی احسان ہے، خدا کا میرے اوپر یہ بھی احسان، خدا کا مجھ پر یہ بھی احسان۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا خدا کا احسان اگر آپ پر اور مجھ پر ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم مریں گے۔ خدا نے موت کے خلاف کام کیا۔ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ ہم مسیح میں ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ ہیلیلویا۔ ایماندار جو ہے مقدسین کی روحیں خدا کے پاس آسمان پر چلی جاتی ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کی اور کتنی رحمتیں، پلوس کہتا ہے میں رحمتیں یاد دلاتا ہوں۔ آپ بھی، میں بھی آج آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی رحمتوں کو پہلے یاد کریں۔ خدا نے کس کس وقت پر میرے اوپر رحمت کی، خدا نے کس کس وقت پر میرے اوپر مہربانی کی۔ یہ جو سانس چل رہا ہے یہ کس کی کیا ہے؟ مہربانی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی مہربانی، ہم بول سکتے ہیں اس کی مہربانی، ہم چل سکتے ہیں اس کی مہربانی، ہم چھو سکتے ہیں اس کی مہربانی، ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کی مہربانی، ہم چبا سکتے ہیں اس کی مہربانی، ہم نے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کی مہربانی، اور کئی مہربانیاں آپ کے پاس چادریں، آپ کے پاس تکیے، آپ کے پاس رضائیاں۔ میں کہتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی بات اس کی مہربانی ہے۔ ہمارے ان تمام مہربانیوں کے لیے خدا کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ تو رسول کہتا ہے میں خدا کی مہربانیاں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تم مہربانیاں رحمتیں یاد کرو، اور یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد تم کیا کرو؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے کیا کرو؟ نظر کر دو۔ اپنے بدن قربانی کرنے کے لیے نظر۔ قربانی جب چڑھائی جاتی تو قربانی ختم ہو جاتی، قربانی جل جاتی، قربانی کے اندر اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ جب قربانی کی جاتی تو کہتا ہے کہ تم اپنے بدن ایسے خدا کی حضوری میں لے کے آؤ کہ یہ خدا کی حضوری میں قربان ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں پھر ہماری عقل، ہماری ذہانت ایک سائڈ پر، ہماری خوبصورتی، ہماری ایجوکیشن، ہمارا سب کچھ جب تو خدا کے سامنے چاہیے۔ خدا میں عقل مند بھی نہیں، خدا میں تعلیم یافتہ بھی نہیں، خدا میں مالدار بھی نہیں، میری پڑھائی بھی کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خدا کے سامنے ایک مخلوق کی مانند، ایک چیمپئن کی مانند نہیں آنا، بلکہ کس کی مانند آنا ہے؟ ایک مخلوق کی مانند عاجز ہو کر اپنے آپ کو خلیل کر کے پھر خدا کی حضوری میں آئے۔ جس طرح جیسے ایماندار، جس طرح یسوع مسیح کہتا ہے اے باپ میری زندگی میں میری نہیں بلکہ تیری مرضی کیا ہو۔ یہ ہے ایماندار کہ رسول کہتا ہے کہ پہلے رحمتاں یاد کرو پھر میں منت کرنا۔ کیا زبردست حلیم شخص! یہ خادم جو ہوتے ہیں نا یہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ خادم کی درخواست کر رہا ہے رحمتیں یاد کرو، خدا نے تم پر احسانات کیا کیے ہوئے ہیں، اور پھر کر کیا رہا ہے؟ روب سے نہیں کہہ رہا، کس سے کہہ رہا ہے؟ ریکویسٹ سے، منت سے، التماس کرتا ہوں، اور التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن خدا کی حضوری میں ایسی قربانی ہونے کے لیے کیا کرو؟ نظر کرو جو کیا ہو؟ زندہ اور پاک۔ پاک کا مطلب ہے، اس کے لیے یونانی لفظ ہے ہیلیوس، اور اس کا مطلب
لیے علیحدہ کیے جانا، یعنی ہم سب ایماندار ہیں کسی خاص مقصد کے لیے خدا نے ہمیں الگ کیا ہے، ایمانداروں کو چنا ہے۔ خدا نے کہا تم مقدس قوم ہو، تم چنی ہوئی قوم، تمہارے وسیلہ سے میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ اور حقیقت میں کلیسیا جو زمین پر ہے، یہ آسمان کی بادشاہی باپ کی زمین پر یہ نمائندگی کرتی ہے کہ باپ ایسا ہے، باپ یہ کرتا ہے، باپ کی یہ مرضی ہے، باپ ہم سے پیار کرتا ہے۔ باپ کی نمائندگی، ہم خدا کی نمائندگی، یسوع مسیح کی نمائندگی زمین پر کر بنے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو پاک کریں اور پاک کر کے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اس طرح سے پیش کریں کہ ہم قبول کیے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنی عقلوں کو کئی دفعہ ایسی بڑے میں کی کما سیانے ہو گئے کہ نہیں جی میرے تو بعد سیانا کون، میرے تو بعد سیانا کون، میں زیادہ سمجھدار، میں نہیں خدا نے ہے کیا روح نہ بھی چلو تے عقل نہ بھی چلو۔ اس وقت روحیاں گلاں نوں ریجیکٹ کر کے اپنی عقل نہ نہیں اینج کر رہے۔ تو دنیاوی عقلوں کو خدا کے سامنے جب آئے تو اپنی دنیاوی عقلوں کو روک کر خدا کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو ہم کیا کریں، بسر کریں۔ یہ ہماری کیا ہے، معقول اور مناسب کیا ہے، عبادت ہے۔ ہاللیلویہ۔ معقول عبادت، میں بات کر رہا ہوں خدا کی مہربانیوں کے بارے میں کہ خدا نے کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ اب جب مہربانیاں کی ہوئی ہیں تو ہم اس کی خدائی کے مطابق، ہم اس کی آنر کے مطابق کیا اپنی زندگی میں اس کو جلال دیتے۔ آج میں سوچ رہا تھا جب میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاؤں جو تھے وہ بالکل سیت ہو گئے، کیونکہ جوتی تاریخ اور بھی جنہوں نے تاریخ لیا وہ بتایا وہ بڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ میں کہا خدا میرے پاؤں بڑے ٹھنڈے ہو گئے، تو فوراً سے میرے دل میں خیال آیا، میں کہا خدا اگر یہ برف پر بھی ہو تو ہم تیری عبادت کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہ برف پر بھی ہو تو میں تیری منادی کروں گا، تیرا کلام سنوں گا، ہم تیری حضوری سے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے خدا نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی۔ جب وہ کسی شخص آئے نا کوئی مدد آستے، کوئی گل بات آستے، تسی وہ بھی بڑی مدد کل سنو گے، بھائی نے میرے تے بڑیاں بھی کیتیاں نے، ایندے میرے تے بڑے احسانات نے، جب میں اینج سا ادو ایسا ہی میرے نال کھلوتا سی، جب میرے لیے یہ مشکل تھی یہی تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بڑی مشکل آپ کے لیے اور میرے لیے یہ تھی کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح عین وقت پر آپ کے لیے اور میرے لیے ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے آپ کو اور مجھے سنبھالا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے آپ کو اور مجھے کھڑا کیا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہم اس کی کیا کریں، عبادت کریں، اور جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہی ہماری معقول کیا ہے، عبادت، کہ ہم اپنا آپ اس کی حضوری میں پیش کریں۔ عبادت کی چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ کلام مقدس میں سمبال کی کتاب 10واں باب کرنیلیس کے خاندان کے بارے میں جانتے ہو، عبادت کی ایک مثال ہے۔ وہ عبادت کرتا تھا، صبح کو شام کو خدا کی حضوری میں آتا، قربانیاں چڑھاتا، تو خدا نے عبادت کا صلہ کیا دیا، وہ غیر کون تھا۔ خدا نے کہا جب پترس کو اپنے گھر بلا لے، اور جب پترس کو بلا لیا اور وہ کلام سنا رہا تھا تو خدا نے اپنے پاکروس کو اس کے اوپر نازل کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کی مہربانی۔ عبادت، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو خدا آپ کو ایسے نہیں رہنے دے گا، خدا آپ کو برکت دے گا۔ ایک بار عبادت کی گئی، مریم مگدلینی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس نے پتہ کس طرح سے خدا کی عبادت کی، اس نے اپنا آپ خدا کی حضوری میں مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ کیسے سپرد کیا؟ آپ کو پتہ ہے، اس نے آج سے خالص جٹا ماسی کا جو تیل تھا وہ یسوع مسیح کے پاؤں کے اوپر کیا کیا، انڈیلا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں جو تھے وہ پہنچنے شروع کر دیے، وہ صاف کرنے شروع کر دیے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک خاص عبادت کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت، اسرائیل میں اس وقت یہ روایت تھی کہ جو بھی کنواری جس کی شادی ہوتی تھی وہ شادی کے وقت اب اس نے تیل یہ جمع کیا ہوتا تھا جو وہ بچپن سے لے کر جوانی تک جمع کرتی تھی، اور یہ بیش قیمت تیل تھا جو پھر اس
ہندوستان سے آتا تھا، وہ جمع کرتی تھی اپنے دھولے کے لیے، اور شادی کے وقت وہ تیل جو ہوتا تھا وہ اپنے شوہر کے قدموں کے اوپر ڈالتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا آج سے میں کمپلیٹلی، جیسے آج ہم نکاح کرتے ہیں، ہم اقرار کرواتے ہیں کہ میں ہوں ساری عمر دوستوں کو خوشی کبھی تیرے کی رہوں گی، یہ دلہن کا اقرار، اسی طرح سے دولہے کا اقرار، تو وہ دلہن کا اقرار ہوتا تھا کہ اپنا آپ میں مکمل طور پہ اے تینوں دے دیتا، اور یہ یہودیوں میں یہ رسم صرف ایک دفعہ ہوتی تھی، یہ سیکنڈ میرج میں یہ والی رسم نہیں ہوتی تھی، یہ صرف فرسٹ میرج کی رسم تھی۔ تو مریم مگدلینی نے اصل میں یسوع مسیح جو ہم سب کا دھولا ہے، جب اس نے یہ تیل ڈالا تو اس کا میسج یہ تھا کہ آج میں اپنی زندگی کا کمپلیٹلی اختیار اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کے سپرد کر رہی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ مقبول عبادت کہ مکمل طور پہ آج ایسی تیل پہ نہیں ڈیل سکتے، یسوع موجود نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو ڈیل سکتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو ڈیل سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دل ابھی تک خداوند کو نہیں دیے، مکمل طور پر نہیں دیے، نال کو غور کی دیکھتے بادشاہی کر رہی ہے یا بادشاہی کر رہا ہے، تو یہ خطرہ ہے، یہ ڈینجر، آپ ڈینجر زون میں، تو خداوند کی طرف واپس مڑیے۔ اصل میں وہی آپ سے حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جب آپ اپنا آپ مکمل طور پر مریم مگدلینی کی مانے خداوند کو دیں گے، تو یہ بھی آپ کی حقیقی مقبول کیا ہے عبادت۔ پھر جب آپ عبادت میں نے آپ کو گواہی سنائی تھی خدا کی ایک خاتمہ کی، گواہی یہ تھی کہ خدا کی خاتمہ ایک جگہ پر پریچ کرتی تھی یورپ میں، اس کا نام کیتھلین کوپلینڈ تھا، اور یہ تقریباً کوئی 60 سے 70 سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں پر عبادت گاہ میں لوگ جو تھے وہ 8 سے 9 گھنٹے پہلے آ جاتے تھے۔ کتنے گھنٹے پہلے؟ 8 سے 9 گھنٹے پہلے، اور چاروں طرف 5-5 سے 7-7 فٹ برف جمی ہوتی تھی چرچ میں، اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ تم وقت پر آ جایا کرو، تم 8 گھنٹے 7 گھنٹے پہلے ادھر آ جاتے ہو۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہاں پر خداوند کی حضوری ہے، اور ہم نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ عبادت، مقبول عبادت، وقت کی پابندی، ٹائم ٹیبل، جب ہم لیٹ تو یاد رکھیے، میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، یہ آپ کا اور خدا کا رشتہ ہے، آپ کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ خدا آپ سے اتنا وقت نہیں چاہتا، خدا ہم سے پورا وقت توقع کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا ایک ہاتھ آپ کے لیے قربان نہیں کیا تھا، اس نے اپنا پورا بدن آپ کے لیے قربان کیا، اس نے اپنا آپ مکمل طور پر کمپلیٹلی ہمارے لیے دے دیا، تاکہ ہم بھی اپنا آپ مکمل طور پر، اپنا پورا جسم، پوری روح، پوری جان، پوری طاقت خداوند اپنے خدا کی حضوری میں رکھیں، اور جب ہم اس طرح سے عبادت کریں گے تو خدا ہماری عبادت کو قبول کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے عبادت کی، ان کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ آپ کو وہ حابیل اور قائن کا یاد ہے؟ کس کس کو یاد ہے؟ وہ قربانی چڑھانا، وہ عبادت کرنا تھا، عبادت کی گئی، دونوں نے عبادت کی، ایک کی عبادت قبول ہو گئی، دوسرے کی عبادت قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول ہوئی یہ بھی آپ جانتے ہیں کیوں قبول ہوئی، اور جس کی نہیں قبول ہوئی آپ یہ بھی جانتے ہیں کیوں نہیں قبول ہوئی، کیونکہ اس نے خدا کے دل کے موافق عبادت نہیں کی، خدا کے دل کے موافق اپنا نذرانہ نہیں دیا۔ وہ خدا اسی طرح سے ہم بھی کبھی کبھار جس طرح کا خدا ہے، بڑا ہے، بلند ہے، جلالی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، اس کی آنر، رسپیکٹ جتنی ہمیں کرنی چاہیے، جس طرح تقدس اس کا کرنا چاہیے، اس کے مطابق ہم اس کا تقدس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب پھر ہم اس کے مطابق اس کی عبادت نہیں کر رہے۔ اس لیے رسول کہتا ہے کہ پہلے تو سیکھی کرو اندیاں رحمتاں یاد کرو، اندیاں رحمتاں، مہربانیاں یاد کرو، مہربانیاں اس کی یاد کریں، مہربانیاں یاد کر کے اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں، اپنے بدن، اپنی روح اس کی حضوری میں قربان کریں، اپنا آپ اس کی حضوری میں پیش کریں۔ ارے یسوع تو وہ ہے، قربان یہ نہیں کہ آپ اپنا آپ ذبح کر دیں، تسی اپنے آپ کو بلیڈ مار کے تو وہ لوگ قربان کر، یہ قربان نہیں، یہ والی قربانی دنیا کے معبود مانتے ہیں،
یہ والی قربانی دنیا کے معبود مانگتے ہیں. میں نے ایک لڑکے کو دیکھا, اس نے کسی لڑکی کے لیے چنگے پڑے بدن تھے, پاؤں تھے, بلیڈ مارے ہیں, بڑا مارے پھرے ہیں, دیکھو بہتنا پیار. یہ شبلیسی کا بدلوئے کے کام. ارے میں آپ کو بتاتا ہوں, حقیقی طور پر محبت کس نے کی؟ حقیقی طور پر اس نے محبت کی جس نے اپنا بدن بھی ہمارے لیے قربان کر دیا. یہ حقیقی محبت, اور حقیقی محبت یہ آپ کا خون نہیں مانگتی. دنیاوی لوگ مانگتے ہیں, وہ آپ کا خون نہیں مانگتی, بلکہ اس نے اپنا خون آپ کے لیے قربان کر دیا. ہاللیلویا. اپنا آپ کے لیے قربان کر دیا. ہاللیلویا. اپنا آپ ہمارے لیے پیش کیا. ہم اس کے مطابق اس کی کیا کریں؟ مقبول عبادت کریں. اپنا آپ کمپلیٹلی مکمل طور پر پیش کریں. اے ساڈی کی یہ مقبول عبادت. کیا ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں, اپنی سوچوں کو اکٹھا کریں, خیالوں کو اکٹھا کریں. عہد کیجئے, آج عہد کیجئے. آج سال کا دوسرا اتوار ہے. عہد کیجئے, خداوند میں 9 بجے عبادت سے پہنچا. خداوند 9 بجنے سے پہلے یہاں پر آپ کا انتظار کر رہا تھا. 9 بجنے سے پہلے آپ کا انتظار کر رہا تھا. خداوند وقت پر آپ کو برکت دینے کے لیے موجود ہوتا ہے. خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. تو کیا آسمان کی بادشاہی میں بھی پھر ہمارا یہی حال ہوگا؟ ایتھے لیٹ تو خدا نہ کرے اتنی لیٹ ہو یہ کہ بوا بند ہو جائے. خدا نہ کرے. یہاں پر تو ہم دروازہ کھلا رکھتے ہیں, یہ تو جس زمین پر ہے. آسمان کا دروازہ ایک وقت کے لیے کھلا ہے. ایک وقت آئے گا جب توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا جب وہ کہیں گے کہ پہاڑوں تم سب کیا کرو, ہم پر گر پڑو, ہمیں برا کی غضب سے بچا لو. خدا نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو روتے ہوں, ٹانگوں کو پیستے ہوں, بلکہ ہم ان میں سے ہوں جو برا کی سائڈ پر ایک نورانی چہرے لے کر کھڑے ہوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے ہم اپنے بدن خدا کی حضوری میں پیش کریں. سوچاں, خیالاں, ہر چیز جو اپنی پاورز, اپنی عقل, اپنے بدن کے تمام اعضاء, اپنا سب کچھ خدا کی حضوری. خدا نے یہ کہا میرے ہاتھ تیرے لیے استعمال ہوں, کسی ناپاک چیز کو نہ چھوئیں. میری آنکھیں تجھے دیکھیں, میری آنکھیں تیری طرف, میرے قدم تیری طرف بڑھیں, میرا دل, میرے بدن, میری ہر ایک تمام اعضاء کا وسیلہ سے خدا من تیرے نام کو جلال ملے. ہاللیلویا. یہ ہے اپنا آپ کمپلیٹلی خدا کی حضوری میں دینا. یہ ہماری کیا ہوگی؟ مقبول مناسب عبادت ہوگی. کہ زیادہ عبادت کرنا ہے یہ مناسب ہے, مقبول ہے. اگر زیادہ عبادت کرنی ہے تو خدا آپ کو زیادہ عبادت کرنے سے منع نہیں کرتا. ایسا تو گھٹ عبادت کا طریقہ ہے, سب سے کم. سب سے زیادہ عبادت کرنی ہے تو پھر آپ کو وہ یاد ہوگا ہنوک کے بارے میں. ہنوک عبادت کرتا تھا, خدا سے دعا کرتا تھا. تلمود کی کتاب میں اس کے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کتنی دعا کرتا تھا. اور پہلے وہ 1 ہفتہ دعا کرتا تھا, 1 ہفتہ نہیں کرتا تھا, پھر اس نے 1 مہینہ کے لیے, پھر 1 سال کے لیے دعا کرنا شروع کی. تو مکمل صرف دعائی خدائی, اتنی دعا کی تھی, اتنی عبادت کی تھی. خدا نے کہا تو اٹھتے میرے کو لے آیا. ہاللیلویا. میرے پاس ہی آیا, خدا کے پاس نہیں تھا. ہاللیلویا. ایریا اتنی عبادت, اتنی پرستش, اتنا خدا دے کون. خدا نے انہوں نے کی تھا زندہ ہی آسمان پہ چوک گیا. ہاللیلویا. عبادت موسیٰ گیا صرف چہرہ دیکھنے کے لیے تھا, دیدار کرنے کے لیے, تو 40 دن وہیں پر ٹھہر گیا. اتنی عبادت. اس کے بعد چہرہ جو تھا وہ کیا ہے؟ نور کی مانی چمکنا شروع ہو گیا. آگے ہمارا ہے جتنا کام کریں گے ہم, سمجھ رہے ہیں میری بات, جتنا کام کریں گے اتنا کمائیں گے. بلیسنگز, برکات, جتنی عبادت, جتنی دعا, ہفتے میں 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ, تو پھر اتنی برکت. لیکن اگر زیادہ برکت چاہتے ہیں خدا کی حضوری میں تو آپ کو اس کی عبادت, پرستش, پورا ٹائم, خدا کا وقت,
صبح شام دوپہر چلتے پھرتے خدا کی حضوری میں چلنا شروع کریں، اور اس چرچ کی جو عبادات ہیں ان میں پابندی، اپنے آپ کو پابند کیجیے، میرے لیے نہیں، خداوند کے لیے، کیونکہ خداوند یہاں پر وقت سے پہلے آپ کا انتظار کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔